کراکوش عراق کے علاقے میں ایک فائر کریکر پھوٹتا ہے اور 100 سے زیادہ جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عراق کے شہر میں ایک شادی کی تقریب تھی۔ اسی شادی کی تقریب کے دوران ہلا گلا تھی اور دوسری جو پٹاخے وغیرہ یہ جلائے جا رہے تھے، ایک فائر کریکر وہاں سے پھوٹتا ہے تو پورے شادی ہال میں آگ لگ جاتی ہے۔ 100 سے زیادہ قیمتی جانیں، جن میں دلہا دلہن کی قریبی رشتہ دار اور عزیز و اقارب تھے، وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ دلہا دلہن پہلے تو سننے میں آ رہا تھا کہ وہ بھی اس واقعے میں جل کر راکھ ہو گئے، لیکن بعد میں کنفرم ہوا کہ وہ کچن کے راستے سے باہر نکل گئے۔ اس میں ہے کیا دراصل؟ ایک تو شو آف، دکھاوا جو ہم لوگ کرتے ہیں، دوسرا نظر بد جو کہ برحق ہے۔ آدمی جب بھی کوئی ایسا فنکشن کرتا ہے تو وہ دکھاوے میں آ جاتا ہے، خواہ مخواہ سے وہ جو ہے نا اپنے قد سے اونچی اونچی اڑنے لگ جاتا ہے، اتنے زیادہ قرضے اٹھا لیتا ہے کہ بعد میں ساری نسلیں چکاتی پھرتی رہتی ہیں۔ ہمیں ہمارا اسلام اس بات کا درس دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ دکھاوے سے پرہیز کیا جائے، سادگی پر زور دیتا ہے، لیکن یہاں بات کچھ الٹ ہے۔ یہ شادی کا فنکشن جو ہم سسٹم میں رائج کر چکے ہیں، خواہ مخواہ سے جو ہے نا انتظامات کرنا، اتنی زیادہ دکھاوا کرنا، اتنی زیادہ جہیز کرنا، جو کہ اسلام کے منافی ہے۔ اگر ہم اپنا راستہ بھول چکے ہیں، اسلام کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، تو ایسی آفات ہمارا مقدر بن چکی ہیں۔ دوستو، ہمیں سیکھنا ہوگا، ابھی بھی وقت ہے۔ ہمیں جہیز جیسی لعنت اور شادی بیاہ کے اتنے بڑے بڑے فنکشن جو ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ ہمیں سادگی اپنانی ہوگی تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ یہ ایک میسیج تھا مسلم امہ کے لیے کہ یہ فنکشن یہ تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں۔ ہماری تمام کنڈولنسز، تمام جو ہے نا تعزیتیں عراق کے اس واقعے میں مبتلا لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا یہ جو ہم کرتے ہیں شادی جو کہ 2-3 دن کا فنکشن ہوتی ہے، اس کے لیے ہم سالوں سال محنت کرتے ہیں، چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، جہیز بناتے ہیں، اور شادی کے تقریب میں مہمانوں کو کھانے پینے کے اشیاء مہیا کرنے کے لیے مختلف طریقے سے جو ہے نا سوچتے رہتے ہیں، ان کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ بعد میں ہوتا کیا ہے کہ یہی شادی کے فنکشن میں لوگ جو آتے ہیں وہ عیب نکالتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کھانا اچھا صحیح نہیں تھا، کھانے میں نمک زیادہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے نا مرچیں زیادہ تھی، کوئی کہتا ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں عیب نکال کر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو شادی ہے اس کے پیچھے اس بوڑھے ماں باپ کی برسوں کی محنت ہے۔ ہمیں جو ہے نا برداشت کرنا چاہیے اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہوگی، لیکن لوگ برداشت نہیں کرتے، لوگ باتیں کرتے ہیں، خواہ مخواہ سے افواہیں اڑاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے، نکاح تو سنت ہے، لیکن اس میں جو ہے نا جو سروس دینی چاہیے وہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کھجور اور دودھ سے لوگوں کو جو ہے نا ولیمے کی سروس دی جاتی تھی۔ کبھی ایک آدھ جگہ پر سننے میں آتا ہے کہ ولیمے کے وقت گوشت وغیرہ بنایا گیا تھا، لیکن ہمیں جو ہے نا شو آف سے بچنا ہے۔ شو آف، دکھاوا، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو نظر بد برحق ہے، کسی آدمی کی نظر لگ جاتی ہے تو سارے کا سارا سسٹم تباہ ہو جاتی ہے۔ بعد میں یہ لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان چپ کلش بھی رہتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، ہمیں شو آف سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری جو ہے نا بقیہ کی زندگی اچھی گزر سکے۔ حسنین عباس، سائننگ آف۔